آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے، وہ ہستی ہو دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے، وہ ہستی جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں، اور بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ میں روزے
شفاعت تیری رحمت کے سہارے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، اس آس پہ کشتی نو میری پار لگا دے، اس آس پہ کشتی نو میری پار لگا دے۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد، سامعین ذی وقار، آج ہم محترم المقام محمد صدیق صاحب جو کہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے تھے، ان کے ختم چہلم کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ہمارے بھائی نوید صاحب اور ان کے باقی بھائیوں کو بھی اور لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ تو اٹل فیصلہ ہے، جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ کچھ وقت رہے گا، مقررہ وقت پہ نہ ایک لمحہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، اس نے جانا ضرور ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ میلہ میلہ ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھا میلہ، جس میلے وچ میل نہ ہوئے وہ ایک آدھا میلہ۔ تو سامعین ذی وقار، ہر بندے نے اس دنیا سے ضرور جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں 29ویں پارے میں جب ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پہلے ذکر کیا الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا۔ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی کو پیدا فرمایا، پہلے موت کا ذکر کیا کہ یہ اٹل ہے، انسان نے دنیا سے ضرور جانا ہے۔ والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، انسان کے اس دنیا میں تخلیق کرنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ ایسے تو نہیں نے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا، کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ انسان کی تخلیق کے بھی مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں انسان کی تخلیق کے مراحل، کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے نطفہ بنایا، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو مادہ خارج ہوتا ہے اسی قطرے سے انسان بنتا ہے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا انسان پر وہ وقت بھی آیا، هل اتی علی الانسان، انسان پر حین من الدہر، زمانوں میں سے ایک زمانہ وہ بھی آیا، لم یکن، نہیں کہہ سکتا تھا، شیئا مذکورا، اپنے آپ کو کوئی چیز ہی نہیں کہہ سکتا تھا، انسان پر وہ وقت بھی آیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ،
تو ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا. تو وہ نطفہ کیا ہے؟ وہ ایک قطرہ ہے، وہ گندا قطرہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. وہی انسان ہے، بچپن ہوتا ہے اس کا، ماں پالتی ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب آج ہمارے بچے نے پہلا قدم اٹھایا ہے. پھر اس کا لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے. وہ جوانی میں اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. پھر جوانی کے بعد پھر اسی شکل میں، بچپن والی شکل میں اللہ تعالیٰ واپس بھیجتا ہے. اسی شکل میں بڑھاپے میں آ جاتا ہے، اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. وہی بچپن ہے، وہ بات سنتا ہے، بھول جاتا ہے، اسی جگہ پہ واپس آتا ہے. پھر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں ہم نے جب اسے موت دی وہ بھی اس پہ احسان کیا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو بچے کیا کہتے ہیں جس اولاد کے لیے وہ گناہ کرتا ہے؟ وہی اولاد کہتی ہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو باہر برآمدے میں سلا دیا کریں. وہی اولاد جو ہے اس کو باہر برآمدے میں ڈال دیتی ہے. تب وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے موت ہی دے دے. تو تب اسے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتے؟ یہ موت بھی ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک نعمت ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سامعین آپ نے کبھی غور کیا؟ میں کل بیٹھا ہوا تھا گھر میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کے ذرا غور و فکر کر رہا تھا. یہ محفل جو ہے ہماری اصلاح کے لیے ہے، اصلاح کے لیے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے. میں غور و فکر کر رہا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر کہ 1998 میں میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی. تو اس ماں نے اسی جگہ پہ اپنے وقت کو گزارا جس جگہ میں آج میں رہ رہا ہوں، اپنے گھر میں. تو میں چلا جاؤں گا، میرے والد گرامی بوڑھے ہیں، وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد میرا وقت ہے. میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد میری اولاد کا وقت ہے. میری اولاد چلی جائے گی، اس کے بعد ان کی اولاد نے رہنا ہے. تو ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہم جو کچھ اولاد کے لیے کما رہے ہیں، تو کل کو اگر تو اولاد نیک نکلی تب تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر نیک نہ نکلی تو آپ کا وہ سب کیا درا کدھر جائے گا؟ آپ کے کام وہی آئے گا جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو اس کے مراحل ہیں، جس مرحلوں سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو بیان فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے ایک قرار والی جگہ پہ اسے نطفے میں ٹھہرا دیا، نطفے کی صورت میں. پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے سے، اس ناپاک قطرے سے، سامعین اس ناپاک قطرے سے ہم نے اس کو خون کی پھٹک بنایا، خون بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس خون سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اسی خون کے قطرے سے اسی گوشت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھا دیا. یہ انسان کی تخلیق ہو گئی. پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ہم انسان کو موت دیں گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم انسان کو اٹھا لیں گے. تو یہ انسان کی تخلیق ہے. آپ نے کبھی غور کیا جب ہمارا جانور مرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اسے غسل دیتے ہیں؟ کیا اسے کفن دیتے ہیں؟ کیا اس کو اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ تو لگائیں، کبھی سوچے تو صحیح کتنی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اور ارشاد فرمایا یہ صاحب انسان ہے، اس کی عزت ہے، اس کا شرف ہے، اس کے جو معاملات ہیں یہ بدتر ہے، گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، یہ قبر میں ہوگا، لیکن چاہے بدکار ہے چاہے نیکوکار ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کو نہلائیے، اس کو غسل دیجئے، اس کے بعد اسے سفید رنگ جو مجھے پسند ہے کفن دیجئے، پھر اسے کندھوں پہ اٹھائیے، پھر اس کے بعد اس کو ذرا تیزی سے نہ لے جائیے، بالکل آہستہ سے لے کے جائیے، اس کو تکلیف نہ ہو، پھر اس کو قبر کے حوالے کر دیجئے۔ پھر حضور کی حدیث بھی ہے، اس وقت تک اس کی قبر پہ پڑھتے رہیے جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں، اس کی کھال اتارنے میں، اس کا اونٹ کا گوشت کرنے میں لگتی ہے، اتنی دیر تم اس کی قبر پہ پڑھتے رہو۔ تو سامعین یہ صاحب انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ قرآن جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ انسان کی اصلاح ہے، کہ انسان اپنی اصلاح حاصل کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کتنی جگہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو۔ لیکن اس جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اصل بات کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کیا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے لے کے آیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھ لے گا، ہر نفس دیکھ لے گا اس نے کیا آگے کے لیے جمع کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے خبردار بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کی ذات کو بلا دیا، اللہ کے فرامین کو بلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بلا دیا، ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ، ان کی طرح کبھی نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کی ذات کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو بندے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں، رب کے نام کو یاد رکھتے ہیں، اس دنیا میں پوری عمر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی طرح ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن لوگوں نے ہماری ذات کو بلا دیا ہم نے انہیں بلا دیا اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا مجھے بتاؤ کیا برابر ہو سکتے ہیں اصحاب جنت اور اصحاب نار؟ کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یستوی، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ لا نفی کا ہے، یستوی کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، لا یستوی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب النار جو دوزخ والے، اصحاب الجنہ اور جو جنت والے ہیں۔ فرمایا اصحاب الجنت ہم الفائزون، یقیناً جو اصحاب جنت ہیں وہی فائز ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو سامعین آپ دیکھیں تو صحیح جنت والوں کو، حضرت صدیق اکبر کا آج یوم وصال ہے، آپ کی زندگی مبارک کو دیکھیے، آپ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پوری عمر انہوں نے اللہ کے نبی کے خاطر قربان کر دی، دین اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ سامعین عزیز وقار، ایک بندہ تھا جو آپ کی زمین کا خراج وصول کرتا تھا، تو اکثر اوقات وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، کھانا لے کر آتا۔
آپ اس سے پوچھتے یہ حرام کا ہے یا حلال کا؟ یہاں بھی ایک سوال آ جاتا ہے، ہم ہیں حضور کی امت، ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا۔ تو آپ جب بھی وہ کھانا لے کر آتے تو اس سے پوچھتے بھائی بتا یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ تو وہ کہتا جی حلال کا ہے، آپ کھا لیتے۔ ایک دفعہ آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے پوچھے بغیر وہ کھا لیا۔ اب اس نے کہا کہ جناب آج آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کھانا حرام کا تھا یا حلال کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بتا۔ اس نے کہا میں اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے نا بتایا کرتا تھا ان کی قسمت کے حال، تو میں نے اس کی قسمت کا حال بتایا تھا، حالانکہ میں نے دھوکہ کیا تھا۔ اب دھوکہ بھی میں پھر دھوکے پہ بھی آج اپنی امت کے حال کو دیکھیں، حضور کی امت کے حال کو دیکھیں، کس کام میں دھوکہ نہیں ہے؟ کون سا کام ہے؟ آپ کسی بھی کام کو لے لیں، ہر کام میں آج دھوکہ دہی شامل ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے لقمے ڈالے ہیں۔ اس نے کہا میں دھوکہ کیا کرتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، آج مجھے اس نے پیسے لٹائے ہیں، انہی پیسوں کا آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے جب سنا اپنے حلق میں انگلی کو ڈالا اور جتنا معدے میں کھانا تھا سارے کا سارا باہر نکال دیا، اور یہ سوچ کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو سامعین ذی وقار، وہ اس قدر شرف والے، اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، وہ اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، تو ہم کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرا عمر تو وہ ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر ایک رستے کے تنکے کو اٹھاتے، رستے سے تنکے کو اٹھاتے، رونا شروع ہو جاتے اور کہتے مجھ سے یہ بہتر ہے کل قیامت کے دن اس کا حساب تو نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ تو آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک یہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ ہے۔ تو آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، کتنے اس جگہ پہ ٹھیکیدار بھی بیٹھے ہوں گے، مستری بھی بیٹھے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی عمارت بنائیں، کوئی بھی عمارت، اگر اس کی بنیاد ہی نہیں ٹھیک، کیا خیال ہے وہ عمارت قائم رہے گی؟ تو ہماری جو اسلام کی بنیاد ہے وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کتنے لوگ ہیں جو ان 5 چیزوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں حضور نے فرمایا مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں، اس کو ہٹا دیجیے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کتنی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
ایک جگہ فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کتنی جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، تو ہم کتنے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سامعین یہی اپنے دل میں رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے لیے کیا کرتے رہے؟ پوری عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، رب حب لی امتی کی صدا لگاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایک قول کو ذکر کیا کرتے تھے، وہ قول آپ کے سامنے مختصراً اکثر حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف کی تفسیر میں بھی لکھا اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب میں بھی لکھا اسی واقعہ کو۔ حضور اکثر قول کو ذکر کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو، جب حضرت ابراہیم کی قوم کو نے آپ کو تنگ کیا تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا الہی فمن تابعنی فإنہ منی، کہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، فإنہ منی، وہ میرے ہیں۔ ومن عصانی، یہ 13ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، ومن عصانی، جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، پس تو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کو غرق کر دے، بلکہ عرض کرتے ہیں الہی جنہوں نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہیں، جنہوں نے میری نافرمانی کی پس تو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے یہ قول ہو گیا، پھر حضور حضرت عیسیٰ کے قول کو ذکر کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو جب ان کی قوم نے تنگ کیا، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ ان تعذبہم، یہ بھی 7ویں پارے میں آیت کریمہ بھی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، الہی اگر تو جنہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، پس یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی تو حریص تھے، وہ تو بددعائیں کرنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے عرض کی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، حالانکہ ہم الٹ ہیں، ہمیں ایک پتھر مارے ہم 10 مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیری مجال کیا ہے، تو نے مجھے پتھر مارا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں تھی، وہ تو بخشنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضور یہ دونوں آیت کریمہ کو پڑھتے، پھر حضور فرماتے امتی امتی ربی ہب لی امتی، اے مولا میری امت کو معاف فرما۔ حضور سجدے میں گر جاتے، حضور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ جاتی، زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے۔ سامعین عزیز وقار، کتنی بار ایسا ہوا، پھر جبریل امی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے آپ کی امت کے جو گناہگار ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ کی خاطر ہم نے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کو نہیں اٹھایا، سجدے میں ہے، رب حب لی امتی کی صدائیں دے رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امی واپس آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کے جو 70,000 جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک جو ہے 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ 70,000 ایک، اور ہر بندہ 70,000 کو لے کر جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ پھر حضور نے سر انور کو اٹھایا، وہ نبی تو رب حب لی امتی کی صدائیں دیتے ہوئے گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سامعین ہم پھر بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، 5 وقت وہ اس نہر میں نہائے، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل رہ سکتی ہے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ فجر کی پڑھتا ہے عشاء سے لے کے فجر تک جو گناہ اس نے کیے وہ معاف ہو گئے۔ جو بندہ زور کی نماز ادا کرتا ہے باجماعت فجر سے لے کے ظہر تک جو اس نے گناہ کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی زور سے لے کر عصر تک جو گناہ کیے، اسی طرح شام کی مغرب کی جو بندہ شام سے لے کر مغرب تک یعنی عصر سے مغرب تک گناہ کرتا ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شام سے لے کر عشاء تک جو اس نے گناہ کیے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سارے معاف کر دیتا ہے۔ سامعین کتنے زیادہ فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ ان فائدوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی اور باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار حضور کی حدیث ہے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت، جو بندہ ایک نماز باجماعت پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کی یہ بھی حدیث ہے ایک بندہ 40 سال گھر میں نماز پڑھتا رہا وہ اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جتنا اس بندے ایک نے باجماعت نماز ادا کرنے سے حاصل کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ دوسرا ہے وآتوا الزکاۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو بندے والذین یکنزون الذھب سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فبشرهم، یہ نہیں فرمایا انہیں خبر دے دو، فرمایا خوشخبری دے دو۔ حضور نے فرمایا انسان کا کیا ہے انسان کے پاس؟ جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ بسیدہ ہو گیا،